سورہ الرعد آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را۔ اے نبی، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ مستوی عرش ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں اور جدا جدا، جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ہم بعض کو بعض پر پھلوں کے ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہوئے، اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ آپ سے بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ اے نبی، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ اللہ کے نزدیک مساوی ہے کہ تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ کہ وہ خود اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی چال زبردست ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام
سجدہ کرتے ہیں۔ اے نبی پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں، اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے گھبراتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے رزق میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میری توبہ ہے۔ اور اگر بلا شبہ ایسا قرآن ہوتا
کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے بول پڑتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہی لوگوں کو ہدایت دیتا؟ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ بھلا وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کیے غیر اللہ کے مانند ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ کہہ دیجئے ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ بلکہ زن باطل سے تم شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ الحمدللہ۔ سجدہ ادا کیجیے۔